سید اسلامک اسٹوڈیو چینل دیکھنے والوں معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، جب انسان اس دنیا میں آیا تو انسان نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی سی نیچے والا انسان پر حکم چلا جائے اور اس کو اپنی محتاط کیا جائے، اور جب دوسرے انسان نے دیکھا کہ وہ تو اپنے حکم چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیوں نہ اس کو دبوچ کر میں اپنا حکم چلانا شروع کر دوں، اور اسی کشمکش میں لڑائیاں شروع ہوئی، اور لڑائیوں سے پھر بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو گئی، اور پھر جھگڑوں سے جنگی شروع ہو گئی، اور ایسے طرح ہر کوئی حکم چلانے لگا، اور حکم چلاتے چلاتے ریاستیں بننے لگئی۔ لیکن ریاست وہ نہیں جس میں صرف چلایا جائے گا، بلکہ اصل میں ریاست وہی ہوتے ہیں جو مظلوموں کو ان کا حق دلائے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے، اور لوگوں کو عزت جان و مال کی حفاظت کرے۔ اس سے کہتے ہیں ریاست، اور اس ریاست کو بنانے کے لیے بہت سا خون بہانا پڑتا ہے، جنگیں لڑنی پڑتی ہے، اپنی پیاروں سے دور ہونا پڑتا ہے، اور اپنی جان کو خطروں میں ڈالنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر ریاست وجود میں آتی ہے۔ جب ریاست کی بات آئی تو بڑے بڑے سلطانوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے ظالموں کا خون بہایا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا، اور اپنے پیاروں سے دور ہوئی، اپنے سب سے قریبی عزیزوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ان کا مقصد دینی اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ اور جہاں بہادر، عقل مند اور ذہنی سلطانوں کا ذکر کیا کرے جائے تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ضرور آتا ہے، جس نے ساری زندگی اپنی گھوڑے پر گزار دی، اس خاطر کی اس ظالم دھرتی پر مظلوموں کا ان کا حق دلائے اور دینی اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ آپ وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے پر گزار دیا اور ساری زندگی ظالموں سے لڑتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گرانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا کے اہم حصے پر اپنی ریاست قائم کر رکھی گیا۔ لیکن جب ریاستیں قائم ہوتی ہیں تو صرف بہادری، عقل مندی اور سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر کوئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار واقعات پیش جہاں ہر طرف راستے بند ہو جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی تھی۔ یہاں آپ سے ایک اور دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اہم مہم کے سلسلے میں اپنی سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور پناہ جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گھات لگا کر رکھی ہے، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھے گی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف سے ایک عام آدمی کی بیس میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کی اوپر گھات لگاؤں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کر دوں گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی جنگل سے ہوا تو وہاں ایک بیٹا بزرگ بکریاں چرا رہا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹا ہے، آخر یہ باتیں کیا ان بکریوں سے کر
رہا ہے، یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہیوں کو روکا اور کہا تم میرا یہاں انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے طاقت اور ریاست موجود ہوتے تھے تو میں اندریاس قلعے کو ضرور فتح کر دیتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ حال ہے اور اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے اور اس قلعے میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا بابا جی آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین کا سپاہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا جی جس قلعے کی آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، آخر اس کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ اتنے میں وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی، میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس قلعے میں ایسی چیز موجود ہے جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی سے تگنی ہو جائے گی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کافروں اپنی غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا اس چرواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا بابا جی پھر آپ بتا دیں آخر قلعے میں ایسی کیا خاص چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا اتنی اہم بات میں ایک عام سی سپاہی کو بتا دو اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا پھر اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنی سلطان کو کہنا کہ پلاہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں سارے معلومات مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ وہاں سے پلٹا اور دشمن نے جس راستے میں گات لگا رکھی تھی اس کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مہم سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے پاس آنے تک تم نائب سلطان ہو، میں کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شام ہو گئی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اسی جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے پوچھا کہ آپ سلطان صلاح الدین ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہاں بالکل میں ہی ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بزرگ کو کہا بابا جی آخر اس خستہ حال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی؟ اگر میں فتح کر لوں تو کافروں پر غلبہ پا لوں گا۔ تو سلطان کو بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا وقت صبر کرو پھر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں، کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے کیا بارے میں سوچیں گے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان کو کہا آپ میرے لیے کھانا
بنائی تو سلطان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی۔ یہ جانتی ہوئی کہ اوہ بزرگ کہ میں سلطان صلاح الدین ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ اس میں اس بزرگ کی کوئی حکمت ہوگی۔ سلطان نے فوراً کھانا بنانا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کھایا، اور پھر سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ، اب تو بتاؤ کہ اس قلعے کے اندر آخر کون سا راز ہے؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ اب تو میرے ٹانگیں دباؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بزرگ یہ بھی جانتی ہوئی کہ میں سلطان ہوں اور مجھ سے ٹانگیں دبا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی دماغ میں خیال آیا کہ اس میں اس بزرگ کی ضرور حکمت ہوگی، لہٰذا سلطان نے اس کے ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس بزرگ کو کہا کہ اب چلو بابا جی آپ بتا دو کہ اس قلعے حال کے اندر کیا راز چھپی ہوئی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم میری بیڑی بکری کو کھولو، ہم ان کو پہاڑیوں پر لے جائیں گے اور یہ گھاس کھائیں گی اور میں تمہیں اس قلعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام بکریوں کو کھول دیا اور دونوں ایک پہاڑی کی چوٹی سے نیچے بکریوں کو چرانے کے لیے چلے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی اب تو آپ کی بکریاں چر رہی ہے، مجھے اس قلعے کے بارے میں بتا دو۔ تو اتنے میں اس بزرگ نے کہا، بیٹا یہ جتنے کام میں نے تم سے کروائی اس کو تم میری خدمات یا میرا حکم نہ سمجھنا، میں یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا تھا کہ جتنا اہم بات یہ ہے کہ تم نے سلطان ہو کر ایک عام سی چرواہے کے کام کی، اتنا ہی اہم اور تمہارے لیے راز ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بابا جی آپ ایسا نہ کہے، میں نے دل سے آپ کی کام کی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا اس قلعے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں کی حکمت عملی اور راز اس قلعے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ باہر سے وہ قلعہ خستہ حال لگتا ہے، لیکن کافر اندر سے انہوں نے بہت سی اہم راز چھپا رکھی ہے۔ اگر تم اس قلعے کو فتح کر کے وہ نقشے حاصل کر لیتے ہو تو اس میں ایسی ایسی اہم معلومات ہے جس کو پڑھ کر تم کافروں پر بآسانی غلبہ حاصل کر لو گے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا، بابا جی اگر اس بات میں سچائی ہوئی تو اس قلعے کو میں نیز و نابود کر کے ان کی اینٹوں کی نیچے سے بھی وہ نقشے نکال لوں گا۔ تو بزرگ نے کہا، سلطان معظم یہ کام اتنا آسان نہیں، وہ قلعہ اندرونی طور پر بہت خطرناک ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ وہ قلعہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، لہٰذا اس قلعے کو میں چند دنوں میں فتح کر لوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابا جی کو سلام کہتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس آ کر علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں بتایا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ تو قلعہ تو بہت خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، لہٰذا ہمیں اس کو فتح کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس قلعے کے اندر ہمارے ریاست کی بنیاد چھپی ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ قلعہ کسی کام کا نہیں۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو سلطان نے علی بن سفیان کو وہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب ہم نے اس قلعے کو فتح کر کے وہ سارے نقشے اور راز حاصل کرنے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کی حکمت عملی تیار کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ہی دنوں میں اس قلعے کو فتح کر لیا اور سلطان
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس قلعے کے دیواروں کو توڑا تو اس کی نیچے سے وہی نقشے موجود تھی جس کا بزرگ نے بتایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے قلعے کے دیواروں کے نیچے اتنی اہم معلومات موجود ہے۔ یہ سوال دل میں لی سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے سے فوراً اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن جب سلطان اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہاں اس چوٹی پر جہاں پہلے بزرگ کی جھونپڑی تھی وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی، نہ کوئی بکریوں کا ریوڑ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی بزرگ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چوٹی کی چھپا چھان مارا، لیکن وہ بزرگ سلطان کو کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا کہ آخر وہ بزرگ کہا گیا، لیکن چند ہی لمحوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو خیال آیا کہ وہ نہ ہی کوئی بزرگ تھا اور نہ ہی کوئی بکریوں کا ریوڑ اور نہ ہی وہ جھونپڑی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، اور نہ ہی ایسی اہم معلومات اس بزرگ کو کیسے ملتی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نقشوں کی مدد سے کافروں پر ایسا غلبہ پایا کہ کافر نیند میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر لرز جاتی تھی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور بہادری سے کافروں کی دلوں میں